حضرت اویسی کرنی رحمت اللہ علیہ کے حالات اور گن. آپ اچ کوٹی کے تعاون اور مہان بزرگوں میں سے ہیں. ان کے نام سے اویسی سلسلہ شروع ہوا. اویسی یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے گرو کو دیکھا نہیں ہوتا، ان کی مرتیو کے بعد ان سے ہوتے ہیں، نسبت ان سے چالو ہو جاتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اویس اپکار و کرپا کی درشٹی سے بہترین تابعین میں سے ہیں، اور جس کی پرشنسا نبی صلی اللہ علیہ کر دیں اس کا دوسرا کوئی پرشنسا کیا کر سکتا ہے. کبھی کبھی یمن کی اور چہرہ مبارک کر کے حضور فرمایا کرتے تھے کہ میں یمن کی اور سے دیالوتا کی ہوا آتی ہوئی پاتا ہوں. ایک بار انہوں نے ہندوستان کی طرف دیکھ کے کہا تھا کہ اس دھرتی سے بھی بہت آدھیاتم کی ہوائیں آ رہی ہیں، کچھ ایسا انہوں نے ایک جگہ میں نے ان کی جیون میں پڑھا. حضور اکرم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن 70,000 فرشتوں کے گھیرے میں سے میں جو اویس کرنی جیسے ہوں گے، اویس کو جنت میں داخل کیا جائے گا تاکہ لوگ ان کو پہچان نہ سکیں سوائے اس ویکتی کے جس کو کہ اللہ ان کے درشن کرانا چاہے. ایک کل جو اپن نے پڑھا تھا حضرت تستری، انہوں نے ایک جگہ لکھا ہے کہ جنت جس کو کہتے ہیں وہ دو طرح کی ہے. ایک جنت تو عام جنت ہے جس میں کہ لوگ اچھے کرم کر کے بھوگنے چلے جاتے ہیں. ایک جنت جس کا کہ حضرت اکرم ذکر کرتے تھے، وہ جنت وہ ہے جسے کہ اپنے یہاں گرو لوگ کہتے ہیں یا ست لوگ کہتے ہیں. وہ ہے جنت جہاں پر اچھاؤں کا لوک نہیں ہے، پر وہ آنند کا لوک ہے، وہ پرکاش کا لوک ہے، وہ ایک 3 گنوں سے پرے کا لوک ہے. اس لیے کہ آپ نے ایکانت میں بیٹھ کر لوگوں سے چھپ چھپا کر کیول اس لیے اپاسنا اور تپسیا کی کہ دنیا آپ کو نیک اور بھلا نہ سمجھ لے، اور اس کے ہی کارن قیامت کے دن آپ کو پردے میں رکھا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ایک ایسا ویکتی ہے جس کی سفارش سے ربیہ و مزر قبیلوں کی بھیڑوں کے بال کے برابر گنہگاروں کو بخش دیا جائے گا. اور جب صحابہ نے حضور سے پوچھا کہ وہ کون ویکتی اور کہاں ہے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کا ایک بندہ ہے. پھر صحابہ کے آگرہ پر فرمایا کہ وہ اویس کرنی ہے. جب صحابہ نے پوچھا کہ کیا وہ کبھی آپ کی سیوا میں حاضر ہوئے ہیں، آپ نے فرمایا کبھی نہیں، پرنتو ظاہری آنکھوں کی بجائے باطنی کی آنکھ سے اسے میرے دیدار کا سوبھاگیہ پراپت ہے. اور مجھ تک نہ پہنچنے کے 2 کارن ہیں. ایک اس کے حال پر تپ کی ادھکتا اور دوسرے شریعت کی سمان، کیونکہ اس کی مومن ماں بھی ہے اور وہ بوڑھی اور آنکھوں سے محروم ہے. ان کو چھوڑ کے نہیں آ سکتے ہو. اویس کرنی اونٹوں کو چرانے کا کام کر کے ان کے ساتھ ان کے لیے سادھن جٹاتا ہے. اور جب صحابہ سے پوچھا کہ کیا ہم ان کے ملاقات کر سکتے تو حضور نے فرمایا نہیں. پر بعد میں حضرت علی شاید گئے تھے ان سے ملنے، کیونکہ حضرت اکرم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی چیز چھوڑی تھی کہ میرے بعد میں اویس کرنی کو دے کے آنا، یا کسی نے کہا تھا. خیر آگے آئے گا اگر ہوگا تو. ہاں البتہ عمر و علی سے ان کی ملاقات ہوگی. ہاں اچھا. یہ اور ان کی پہچان یہ ہے کہ پورے شریر پر بال ہیں اور ہتھیلی بائیں پہلو پر ایک درم کے برابر سفید رنگ کا داغ ہے، لیکن برس کا داغ نہیں ہے. وہ بائیں ہتھیلی پہ. ہاں تو یہی ہتھیلی پہ داغ دیکھ کے اور حضرت علی رونے لگ گئے تھے کہ آپ کے درشن ہو گئے مجھے. ہاں اتر جب ان سے ملاقات ہو تو میرا سلام کہنے کے بعد میری امت کے لیے دعا کرنے کا سندیش بھی دینا. کیا بات ہے، حضرت اکرم یہ بات بول رہے ہیں. پھر جب صحابہ نے کہا کہ آپ کے کپڑوں کا حقدار کون ہے تو فرمایا اویس کرنی. ہاں تو شاید کپڑے دینے گئے تھے. خلافت راشدہ کے دوران میں جب حضرت عمر اور حضرت علی کوفہ پہنچے اور یمن کے لوگوں سے ان کا پتہ معلوم کیا تو کسی نے کہا کہ میں ان کو پوری طرح جانتا تو نہیں، البتہ ایک دیوانہ آبادی سے دور عرفہ کی گھاٹی میں اونٹ چرایا کرتا ہے اور سوکھی روٹی اس کا آہار ہے. لوگوں کو ہنستا ہوا دیکھ کر سوئم روتا ہے، روتے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر سوئم ہنستا ہے. دیکھا دیوانہ ورڈ بولا نا، یہ دیوانگی ضروری ہے. اتیو حضرت عمر اور حضرت علی جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ حضرت اویس نماز پڑھ رہے ہیں اور فرشتے ان کے اونٹ چرا رہے ہیں.
نماز کے بعد جب ان کا نام پوچھا تو جواب دیا کہ عبداللہ ارتھات اللہ کا بندہ۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ آپ کا اصلی نام بتائیے، تو آپ نے کہا اویس ہے۔ پھر حضرت عمر نے فرمایا کہ اپنا ہاتھ دکھائیے۔ انہوں نے جب ہاتھ دکھایا تو حضور اکرم کی بتائی ہوئی نشانی کو دیکھ کر حضرت عمر نے ان کا ہاتھ چوما اور حضور کا لباس مبارک پیش کرتے ہوئے سلام پہنچایا، پھر امت کے لیے دعا کرنے کے لیے سندیش بھی دیا۔ یہ سن کر اویس کرنی نے کہا کہ آپ اچھی طرح دیکھ بھال لیں، شاید وہ کوئی دوسرا ویکتی ہو جس کے بارے میں حضور نے پہچان بتائی ہو۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ جس پہچان کی حضور نے ہمیں نشانی بتائی ہے وہ آپ میں ہی موجود ہے۔ یہ سن کر اویسی کرنی نے کہا، اے عمر، تمہاری دعا مجھ سے ادھک کامیاب ہو سکتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں تو دعا کرتا ہی رہتا ہوں، البتہ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پوری کرنی چاہیے۔ اتب حضرت اویسی کرنی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس مبارک کچھ دوری پر لے جا کر اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، جب تک تو میری سفارش پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بخش نہ دے، میں سرکار دو عالم کا لباس کداپی نہیں پہنوں گا، کیونکہ تیرے نبی نے اپنی امت کو میرے حوالے کیا ہے۔ اتب غیبی آواز آئی کہ ہم نے تیری سفارش پر کچھ لوگوں کو بخش دیا، لیکن آپ نے پھر کہا کہ پوری امت کو بخش دیں۔ جواب دیا کہ ہم نے 1000 لوگوں کو بخش دیا۔ اسی طرح آپ دعا میں ویست تھے کہ حضرت عمر اور حضرت علی آپ کے پاس پہنچ گئے، اور جب آپ نے سوال کیا کہ آپ دونوں کیوں آ گئے، میں تو جب تک پوری امت کو نہ بخشوا لیتا اس سمے تک یہ لباس کبھی نہ پہنتا۔ حضرت عمر نے آپ کو ایسے کمبل کے لباس میں دیکھا جس کے نیچے مالداری کے ہزاروں عالم چھپے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر آپ کے دل میں خلافت سے الگ ہونے کی اچھا پیدا ہوئی اور فرمایا کہ کیا کوئی ایسا ویکتی ہے جو روٹی کے ایک ٹکڑے کے بدلے میں مجھ سے خلافت خرید لے؟ یہ سن کر حضرت اویسی نے کہا کہ کوئی مورخ ہی خرید سکتا ہے، آپ کو تو بیچنے کی بجائے اٹھا کر پھینک دینا چاہیے، پھر جس کا دل چاہے اٹھا لے گا۔ یہ کہہ کر آپ نے حضور اکرم کا لباس پہن لیا اور فرمایا کہ میری سفارش پر ربیہ اور مزر کے بھیڑوں کے بالوں کے برابر اللہ نے لوگوں کو معاف کر دیا۔ اور جب حضرت عمر نے آپ سے حضور کا دیدار نہ کرنے کے بارے میں سوال پوچھا تو آپ نے ان سے پوچھا کہ یدی آپ نے نبی کا دیدار کیا ہے تو بتائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھویں پھیلی ہوئی ہیں یا گھنی ہیں، لیکن دونوں صحابہ جواب نہ دے سکے۔ حضرت اویس کرنی نے کہا کہ یدی آپ نبی کے دوستوں میں سے ہیں تو یہ بتائیے کہ جنگ احد میں حضور کا کون سا دانت شہید ہوا تھا، اور آپ نے نبی کے انوکرن میں اپنے سارے دانت کیوں توڑ ڈالے؟ یہ کہہ کر اپنے سارے ٹوٹے ہوئے دانت دکھا کر کہا کہ جب دانت مبارک شہید ہوا تو میں نے اپنا ایک دانت توڑ ڈالا، پھر سوچا کہ شاید کوئی دوسرا دانت شہید ہوا ہو۔ اسی پرکار ایک ایک کر کے جب سارے دانت توڑ ڈالے تب مجھے سکھ شانتی ملی۔ یہ دیکھ کر دونوں صحابہ کا دل بھر آیا اور یہ انداز ہو گیا کہ محبت کرنے کا حق یہی ہے۔ یدیپی حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہ کر سکے، پرنتو نبی کے انوسرن کا پورا پورا حق ادا کر کے دنیا کو شکشا دیتے ہوئے ودا ہو گئے۔ جب حضرت عمر نے اپنے لیے دعا کی ونتی کی تو آپ نے کہا کہ نماز میں تشہد کے بعد میں یہ دعا کیا کرتا ہوں کہ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اے اللہ سارے مومنوں اور مومنات کو بخش دے، اور یدی تم ایمان کے ساتھ دنیا سے چلے گئے تو تمہیں سفلتا ملے گی، ورنہ میری دعا بیکار ہو کر رہ جائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب وصیت کرنے کے لیے کہا تو آپ نے کہا کہ اے عمر، یدی تم خدا کو پہچاننے والے ہو تو اس سے ادھک اچھی اور کوئی وصیت نہیں کہ تم اللہ کے سوا کسی دوسرے کو نہ پہچانو۔ پھر پوچھا کہ اے عمر، کیا اللہ تم کو پہچانتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ حضرت اویس نے کہا کہ بس خدا کے علاوہ تمہیں کوئی نہ پہچانے، یہی تمہارے لیے اچھا ہے۔ حضرت عمر نے بنتی کی کہ آپ کچھ دیر اس جگہ ٹھہرے، میں آپ کے لیے کچھ لے کر آتا ہوں۔
تو آپ نے جیب سے 2 درہم نکالتے ہوئے کہا کہ یہ اونٹ چرانے کا بدلہ ہے، یدی آپ یہ ضمانت دیں کہ یہ درہم خرچ کرنے سے پہلے میری موت نہیں آئے گی تو پھر نشچہ ہی آپ کا جو چیز چاہے پردان کر دیں، ورنہ 2 درہم میرے لیے بہت ہے۔ پھر فرمایا کہ یہاں تک پہنچنے میں آپ لوگوں کو جو کشٹ ہوا اس کے لیے میں क्षमा چاہتا ہوں، اور اب آپ واپس ہو جائیں کیونکہ حشر کا دن نکٹ ہے اور میں آخرت کے سامان کی تیاری میں لگا ہوا ہوں۔ پھر ان دونوں صحابہ کی واپسی کے بعد جب لوگوں کے دلوں میں حضرت اویس کی مہانتا پیدا ہوئی اور بھیڑ ہونے لگی تو آپ گھبرا کر کوفہ میں رہنے لگے، اور وہاں پہنچنے کے بعد بھی کیول حرم بن حبان کے علاوہ کسی دوسرے ویکتی نے انہیں نہیں دیکھا، کیونکہ جب سے حرم بن حبان نے آپ کی سفارش کی گھٹنا سنی تھی ان کی آپ کو دیکھنے کی لالسا بڑھ گئی تھی، اور اسی تلاش میں وہ کوفہ پہنچ گئے تھے۔ ان کو سن کے سادھو ناگ مہاشے کا خیال آتا ہے، جیسے رام کرشن پرمہنس جی کے سادھو ناگ مہاشے تھے، دیوانے تھے وہ۔